ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں, وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے, سامانی تجارت لے کر جا رہے تھے. رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری. تو جیسی ہی رات گزاری, خطرناک جنگل تھا, ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے اور بھاری ان کا نقصان تھا, بڑا سامان تھا اس. وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا, میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا. انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں, یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود روایت میں بیان کر رہا ہوں, لفظ ہی نہیں کر رہا. کہتے ہیں میں وہیں سے پکارنا شروع کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. میں ابھی پکار ہی رہا تھا, سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں, وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے, ادھر آؤ ادھر آؤ. میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا. میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے 4 اونٹ چل رہے تھے. میں نے 4 اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ تھے ہی نہیں. میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا, سامان بیچا, اور اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے. تو غوث پاک نے فرمایا تیرے 4 اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے. یہ غوث پاک کا مقام ہے عزیزان گرامی. وہ مدد کو پہنچتے ہیں, بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اگر اس کا سطر کھل جائے, اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا, میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا. یہ نسبتوں کی بات ہے. یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط ہے, اس یقین کی بات ہے. وہاں غوث پاک کے خلیفہ ہیں, ان کے مزار کے پیچھے ہی, ان کا مزار ہمیشہ پانی میں رہتا ہے. ابو خمرہ ان کو کہتے ہیں, شیخ محمد المتقی الہندی. ہندوستان سے جو غوث پاک کے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے وہ رہتے تھے. ان کی ایک روایت ہے, ہند سے کچھ لوگ کہتے غوث پاک سے مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں آ رہے تھے, تو سمندر میں بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی پھٹ گئی, پانی اندر آنے لگا, ڈوبنے کے قریب آ گئی. یہ چیخنے لگے, پکارنے لگے, اور اسی وقت وہ تارے مرید کہتے ہند سے جو گئے ہوئے تھے, کہتے ہیں اچانک ہماری کشتی میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بزرگ آئے. ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی تھی, دھاگا تھا. وہ جلدی جلدی ہماری کشتی کو جہاں جہاں سے پھٹی تھی سیلنے لگے اور سل کر کے پانی پورا باہر کیا. ہم تو ڈرے ہوئے تھے, ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. کشتی پھر اپنے مقام پر صحیح سلامت چلنے لگی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچانک وہ بزرگ جو آئے تھے, ہم نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہیں یا کون ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے. فرمایا تم میرے مرید ہو, مجھے پکارا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا, میں تمہاری مدد کے لیے آیا. عزیزان گرامی, 1-2 نہیں, بہت ساری کرامات کتابوں میں روایتاً لکھی ہوئی ہیں, اور 1-2 نہیں, کئی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. اس لیے بارگاہ غوثیت معاب میں ہم اتنا ہی کہتے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اللہ کریم اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. اسی لیے میں وہی دعا کرتا ہوں جو جمیل قادری رضوی نے کیا تھا, اعلیٰ حضرت کے مرید, سچے مرید. انہوں نے کہا تھا عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, کفن پر لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا. یقیناً میرے عزیزو کرامات سنانے کا وقت جمعہ کے چھوٹے وقت میں نہیں ہوتا, ورنہ میں بہت ساری چیزیں سناتا. الحمدللہ غوثیت معاب شہنشاہ بغداد, پیر پیرا امیر میران, جس کی نسبت الحمدللہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے اور ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے. الحمدللہ ابھی حاضری سے میں آیا اور حاضری کے بعد دل میں یہ احساس ہوتا ہے. ایک بزرگ وہاں پر ملاقات جن سے ہوئی, وہ عربی اور علوی سادات میں سے ہیں, عمر کافی ہو چکی. انہوں نے مجھے مل کر کے ہاتھ پکڑ کر کے کہا آؤ میں تمہاری حاضری کراتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تقریباً 55 سال سے, اور بڑی ان کی یعنی بڑے معاملات ہیں. بہرحال میں مختصر ہی عرض کرتا ہوں کس لیے میں بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حاضر ہونے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں, اور اللہ کریم تمہارے مستقبل میں بہت کچھ تجھے عطا کرے. دعا کیا. ہم نے کہا کہ یہاں کی اتنے بڑے دربار میں بڑے بڑے حاضر ہوتے, میری کیا حیثیت ہے, مجھے یہاں پر میری کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے. ایک جملہ انہوں نے کہا جس سے سینہ چوڑا ہو گیا. کہا یہاں پر سب اچھے نہیں آتے, بلکہ غوث پاک تو چوروں کو بھی کتب بناتے ہیں. برا ہو تو کیا ہوا, نسبت بھلی ہے یا غوث, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کتوں کو میونسپلٹی والے نہیں لے جاتے,
हाँ, नहीं ले जाते और ना ही इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? ये अलामत है कि किसी का पाला हुआ है, और गले में पट्टा ना हो तो उठाकर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आप अगर दिन भर काम पे रहते हैं तो 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 8 दिन ना हो, 8 दिन हो जाए, अगर आप नहाते नहीं तो आपके बदन से बदबू आने लग जाएगी और लोग करीब आना छोड़ दें, और ये जिस्म की बदबू बढ़ती चली जाएगी। उसके लिए आपको नहाना जरूरी है। कोई भी आदमी हो दुनिया में, वो अपने जिस्म की सफाई के लिए नहाता जरूर है। कोई 2 दिन में, कोई रोजाना, कोई 3 दिन में, लेकिन नहाता है। इसी तरह माल को बहुत दिनों तक अगर कोई जमा करके रखा है तो दुनियावी मैल उस पर चढ़ जाता है, और अगर उसको वो नहीं पाक किया तो उस माल की बदबू उसे डस लेती है, और उस माल की बदबू उसे बद अखलाक बना देती है और अय्याश बना देती है। जिन लोगों के घर में ज़कात का 1 रुपया भी बाकी रहा, गोया कि उनके माल में पूरा हराम पैसा बाकी रहा, और हराम जब तक घर के अंदर रहेगा उसके ख्यालात भी फासिद ख्यालात होंगे, उसके अखलाक भी गंदे अखलाक की तरह बढ़ते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, किसी के घर के सामने से आप गुजर रहे हैं और घर के अंदर अगर किसी ने अगरबत्ती जलाई है, बखूर लगाया है, तो खुशबू बाहर आ ही जाती है, गुजरते ही पता चलता है। लेकिन अगर किसी के घर का टॉयलेट टूट चुका और उसकी गलाजत घर के अंदर बह रही है तो उसकी बदबू सिर्फ घर वाले नहीं, बाहर वाले भी सूंघने लग जाएंगे। इसी तरह से हराम माल किसी के घर में है तो अल्लाह के फरिश्ते उस घर के आसपास तक नहीं आते हैं। हराम माल जिसके घर में जमा किया हुआ हो वो ऐसी ही बदबू देता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। इसीलिए मेरे अजीजों, ज़कात का निज़ाम लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ दान देना है, जैसे दूसरे धर्मों में है, दूसरे अदियान में है, जिसे दान जिसको कहते हैं कि जिसको जितना चाहे वो दान देना चाहिए, और उसके यहाँ उन लोगों को बढ़ा चढ़ा करके भी बयान किया जाता है। दान एक खैरात हो गई, वो नफिल है। इस्लाम में वो दान देने का वो तो एक बहुत बड़ा अलग तबका है, यानी खैरात करना। लेकिन ज़कात जो है ये सिर्फ खैरात नहीं, ये फर्ज है। जैसे आपके लिए फर्ज ये नमाज़ें फर्ज है, जुमा आपके लिए फर्ज है, इसी तरह से साहब हैसियत के लिए ज़कात फर्ज है। और अगर उसने ज़कात नहीं निकाला तो उसके मुतालिक कुरान क्या कहता है, सुने, वल्लदीन वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, जो लोग सोना और चांदी को जमा करके रख लेते हैं और अल्लाह की राह में उसकी ज़कात नहीं देते या खर्च नहीं करते, आप उनके लिए दर्दनाक अजाब की बशारत दे दीजिए। अल्लाह फरमा रहा है अपने महबूब से, उन लोगों को दर्दनाक अजाब की बशारत दे दे। क्या होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जिस दिन आग तपाई जाएगी, जहन्नम की आग तपाई जाएगी, भड़काई जाएगी, तो उस आग के जरिए से उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनके बाजुओं को दागा जाएगा, उनके पीछे वाले हिस्से को दागा जाएगा उस गर्म तपी हुई आग से, और फिर उससे कहा जाएगा, ये तो वही है जो तूने अपने लिए खजाना करके रखा था, ये वही सारी चीजें हैं जो तूने अपने लिए सेव करके रखा था। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, जो कुछ तुम जमा करते थे अब चखो आज के दिन, आज उसको चखो, ये कहा जाएगा, उसको चखाया जाएगा और अजाब में मुब्तला रहेगा। यहां तक कि ये तो क़यामत के दिन के अजाबात का जिक्र है। और कब्र के मुतालिक फरमाया गया कि उसकी मैयत कब्र में रख करके चले जाने के बाद से लेकर क़यामत कायम होने तक एक खौफनाक सांप उसके गले में फंदा डालकर कब्र में बैठा रहेगा और उसकी नाक की हड्डी को डसता होगा और चूसता होगा। वो कब्र वाला परेशान उस अजाब से उसको दूर करने की कोशिश करता रहे तो वो सांप कहता है कि तू मुझे क्यों अलग करता है, मैं तेरा माल ही तो हूं जिसे तू दुनिया में बहुत ज्यादा अजीज रखता था, मैं तेरा सोना चांदी और तेरा जमा किया हुआ माल ही तो हूं। तू अब इससे मुझसे छुटकारा उस वक्त तक नहीं हासिल कर सकेगा जब तक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर ना फूंक दें। मेरे अजीजों, ये जो वईदें आई हैं उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने माल का हक अल्लाह की राह में नहीं दिया। आप देखें, अल्लाह करीम ने जो कुछ भी दिया है आपको, ये आपकी अपनी मेहनत नहीं। जो अगर ये समझता हो मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से ये सब कमाया है, ये खाम ख्याली है। मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला अगर ना देना चाहे, तुम्हारी नाक जमीन पर घिस जाती, वो एक सिक्का भी तुझे ना मिलता। रब ताला की ये इनायतें हैं जो तुम्हें माल दिया, लेकिन जिसने दिया क्या तुमसे उसने पूरे आधे माल का तकाजा किया? रब तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमको अगर 1 लाख रुपए की कीमत की कोई चीज आज दुनिया में दी गई तो 50,000 अल्लाह की राह में दे देना, या 1/4 25,000 दे देना, 1 पाव हिस्सा दे देना। नहीं, दुनिया तो तकाजा करती है परसेंटेज का,
یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں، وہ بھی انکم پر نہیں، سیونگ پر. یاد رکھو دنیا کی جو ٹیکس ہیں، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ تمہارے انکم پر ٹیکس لگاتی ہیں. انکم جتنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس ہے. انکم ٹیکس کیا ہے؟ آپ جتنا کما رہے ہیں اس پر ٹیکس آتا ہے. لیکن میرا مولا تمہارے انکم پر نہیں. تم سال میں کروڑ روپے بھی کماتے کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچتا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جو سیونگ ہے تمہارے پاس، جو بچی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بچا کر تم نے رکھا ہے، اب اس کا آدھا نہیں، اس کا پاؤ نہیں، اس کا 10واں حصہ نہیں، اس کا 20واں حصہ نہیں، بلکہ اپنے پورے مال کا 40واں حصہ 2.5% صرف اللہ کی راہ میں ادا کیا کرو. باقی 97.5% تمہارے پاس سیف رہتا ہے. 97.5% تمہارے پاس. مجھے حیرت ہوتی ہے زکوٰۃ کے اس نظام کو. کبھی میں سوچتا ہوں اتنا 2.5% نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ کس کا بھلا ہوگا؟ نکالنے والے کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جس کو دے رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ نہیں. یہ رب ذوالجلال کی حکمت بالغہ ہے. آپ کو میں بتاؤں، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو غربت تھی مدینے کی، وہ ایسی غربت تھی کہ صحابہ کے پاس پورا جسم چھپانے کے کپڑے بھی نہیں تھے. کسی کے پاس 2 کپڑے، کسی کے پاس 1 کپڑا. اور کھانے پینے کی اشیاء کی ایسی قلت تھی کہ وہ صرف 1 یا 2 کھجور پر پورا دن گزار لیتے تھے. ان کے پاس ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، جو جنگوں میں ایسی لکڑیاں لے کر چل پڑتے تھے. غربت کا عالم یہ تھا. آپ کو میں بتاؤں، جنگ بدر جو ہوئی ہے 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ میرے آقا کے ساتھ گئے تھے بدر کی وادی تک، 160 کلومیٹر. لیکن آپ کو پتا ہے ان 313 صحابہ کے درمیان صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے. آپ سوچ سکتے ہیں 4 گھوڑے تھے صرف جس پر سواری کی جا سکتی ہے 313 لوگوں کے پاس. وہ غربت کا عالم تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک کی وفات ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا. 2.5 سال صدیق اکبر نے خلافت کی. اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا. اب دور خلافت عمر میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے. اب زکوٰۃ کا نظام بڑھ چکا تھا. اسلام کی سرحدیں بھی بہت دور ہو چکی تھیں، بہت پھیل چکی تھیں. یمن کے گورنر سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، وہاں کی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ مدینہ بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس خط لکھ کر کے، امیر المومنین یمن کے غنی حضرات کی یہ زکوٰۃ ہے، فقراء مدینہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. جب مال مدینے پہنچا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، مدینے میں اعلان کیا کہ یمن سے زکوٰۃ آئی ہے، جو مستحقین ہیں وہ آ جائیں. 3 دن تک مسلسل اعلان ہوتا رہا. مدینے میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا رہا ہی نہیں. ہر ایک اتنا کیپیبل ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، مدینے میں لینے والا کوئی تھا ہی نہیں. یہ اتنا جلدی کیسے ریولیوشن آیا؟ اس غریبی سے کیسے لوگ اس منزل تک پہنچے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مدینے میں کوئی آنے والا نہیں ہے زکوٰۃ لینے کے لیے؟ یہ وہی مدینہ ہے. جب آئے تھے تو ان کو پانی کی قلت تھی، پانی بھی نہیں پی پا رہے تھے، پیسے دے کر خریدنا پڑتا. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھ کر کے واپس بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو کہ مدینے میں کوئی بھی اب زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہ گیا، لہذا یمن کے فقیروں میں ہی اس کو تقسیم کر دو. حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ مال دوبارہ گیا اور انہوں نے دوبارہ پھر خط لکھ کر کے بھیجا کہ حضور پورے یمن میں بھی کوئی فقیر نہیں رہ گیا. یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے. تم سمجھتے ہو 2.5% سے کچھ نہیں ہوتا؟ بہت بڑا ریولیوشن آتا ہے، بہت بڑا انقلاب آتا ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے. اور جب یہ صحیح جگہ پر پہنچے گی تو رب ذوالجلال وہ اس کی شان قدرت ہے کہ اس کس غریب کو اٹھا کر غنی بنا دے. میرے عزیزو، آج کئی نظام درہم برہم ہے. ہماری زکوٰۃ کا نظام بھی درہم برہم ہے. بعض لوگ تو زکوٰۃ کو چاہتے ہی نہیں کہ نکالیں، نعوذ باللہ، وہ عذاب الہی کے شکار ہوں گے. وہ چاہے 1 روپیہ بھی بچا کر کے جائیں تو پھر ان کے اوپر یہ قرضہ چڑھا ہی رہے گا مرنے تک. اور موت کے وقت جو اس کے لیے سختیاں ہیں یہ مال کی وجہ سے، اللہ بچائے. کچھ کا تو زکوٰۃ پر ایسا معاملہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دے تو لیتے ہیں لیکن کہاں دینا ہے یہ نہیں معلوم. اس کی وجہ سے یہ نظام ایسا ہو گیا، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں، اور کسی جگہ زکوٰۃ جا کر کے جام ہو جاتی ہے. کسی جگہ زکوٰۃ ایک ہی جگہ جا رہی ہے اور وہاں سیف ہوتی گئی، اور جو مستحق تھا وہ مستحق ہی رہ گیا. اصل مسئلہ جو ہمارے بیت المال کا تھا وہ نظام ہی نہیں ہے. پہلے بیت المال ہوا کرتا، امیر المومنین جو ہوتے وہ سب کی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور پھر جتنے بھی فقراء ہوتے تھے ان کا رجسٹر ہوتا تھا کہ کون مستحق ہے، اور ان کو سال بھر فوکس کر کے بیت المال سے دیا جاتا. اگلے سال تک وہ فقیروں کا نام رجسٹر میں ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو اتنا دیا جا چکا ہوتا کہ وہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے، اپنی تجارت لگا چکے ہوتے، اور دوسرے سال وہ خود اپنی زکوٰۃ لے کر کے بیت المال میں آتے تھے.
یہ نظام تھا. بہرحال عزیزان گرامی وقار، جتنا بھی ہمارے پاس اب بچا ہے نظام، اس میں اللہ رب العزت کے حضور جانے سے پہلے اپنے مال کو اس کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق ادا کر دو، ورنہ جو عذاب الہی قارون کو آیا تھا، آپ کو پتا ہوگا، قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حساب دولت دی تھی. اسی سے سوچو آپ کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لی جاتی تھیں. خالی چابیاں رکھنے کے لیے 70 اونٹ لگ جاتے تھے، تو پھر خزانے کتنے رہے ہوں گے. بے حساب اللہ نے اسے مالک بنایا تھا دنیا کا. لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس نے آنا کانی شروع کی کہ ایسا اتنا مال چلا جائے گا، اتنے خزانے تو زکوٰۃ میں جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے رعایت کی درخواست کی، تو رب تعالیٰ نے کتنی رعایت کی پتہ ہے؟ کہ قارون کے لیے زکوٰۃ اتنی کہ وہ 1000 میں 1 روپیہ دے. آج آپ 100 میں 2.5 روپیہ دیتے ہیں، اور اتنے بڑے مالدار کو، کیونکہ رب تعالیٰ بہتر جانتا تھا. جب اس نے اس کا بھی کیلکولیشن کیا تو کئی خزانے زکوٰۃ میں نکل رہے تھے. اب اس کا دل نہیں مانا کہ اتنے میں خزانے کسی کو مفت میں یوں ہی دے دوں. مال ایک ایسی چیز ہے جب کسی کے دل پر یہ غلبہ کر جاتی ہے تو اپنے باپ کو بھی نہیں تسلیم کرتا، نہ اپنے بیٹے کو تسلیم کرتا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کے طلبگار کتے کی طرح ہیں. کتا جو ہے ایک مردہ کھانے کے لیے جاتا ہے، پورا بیل کھا تو نہیں سکتا لیکن دوسرے کتے کو برداشت بھی نہیں کر پاتا. کھاتا تو نہیں ہے پورا، لیکن کوئی دوسرا کتا آئے تو بھونکنے لگے گا، دانت نکالے گا، اس کو چیخ مارے گا. یہ حدیث پاک میں مثال اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے کہ دنیا کا طلبدار کتے کی طرح ہے، اور دنیا مردہ ہے. اس مردار کو کھانے کے لیے جتنے جھپٹ پڑے ہیں وہ اپنے سگے بھائیوں کو بھی اپنے کاروبار میں برداشت نہیں کر پاتے، شریک اس کو پارٹنر برداشت نہیں کر پاتے. میں یہ عرض کر رہا تھا قارون کے متعلق، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کا ارادہ کر لیا کہ میں ان کو ڈیمیج کر دوں گا تاکہ پوری قوم میں ان کی امیج گر جائے، ختم ہو جائے. لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ تہمت لگا نہ سکا. جس عورت کو اس نے پیسے دے کر خریدا تھا وہ عورت بول پڑی کہ مجھے قارون نے اتنے پیسے دیے موسیٰ پر تہمت لگانے کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا. آپ نے صرف اتنا حکم کیا کہ اے زمین قارون کو نگل جا. زمین پھٹ گئی، قارون اندر جانے لگا. عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مال کا جو حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کی طلب کیا رہ جاتی ہے پتہ ہے؟ اس وقت جب زمین اسے نگل رہی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہتا ہے، اے موسیٰ تم مجھے دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، میرے مال پر تم قابض ہونا چاہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین رک جا، ٹھہر جا. وہ جتنا دھسا تھا وہیں رکا. پھر آپ نے حکم فرمایا، زمین اس کے پورے خزانوں کو نگل جا. زمین پھٹ گئی اور ایسے اس کے خزانے ریت بن گئے، پورے دھس گئے. آج بھی وہ مصر میں بحیرہ قارون نام سے فیوم کی ایک جگہ میں موجود ہے. ایک سمندر کی طرح دکھتا ہے جس پر پورا پانی ہے آج، جہاں اس کے خزانے غرق کر دیے گئے تھے. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، زمین اس کو بھی نگل جا. وہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے. لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آئی تو پھر دل پسیج گیا، اور دل کے اندر نہ جانے کیسے خیالات آئے کہ میں نہیں دوں گا. آج جس کو مال کی محبت غالب ہو گئی، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میرے عزیزو، مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. پتہ ہے آپ کو، ان کے نام کی آج بھی ہوٹل ہے، وقف عثمان بن عفان. ان کا خریدا ہوا کنواں آج بھی موجود ہے مدینے میں. ان کے پیسے ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے پیسوں سے میونسپلٹی کا خرچہ آج بھی نکالا جاتا ہے مدینے کا. 14 صدیاں گزر گئی لیکن مال ابھی تک ختم نہیں ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سنا ہے کہ ان کا کھاتا بھی چلتا ہے اور اس کو ہمیشہ ترقی دی جاتی رہتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اللہ کی راہ میں دینے والے وہ عثمان ابن عفان جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. جب جیش العسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان. پھر دوسری بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور کوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ میری جانب سے اور اتنا ہی ساز و سامان. تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، کوئی اور اللہ کی راہ میں وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی پھر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں 1000 اونٹ اور میری جانب سے. ایک محفل میں 3000 اونٹ ساز و سامان کے وقف کرنا. اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، اب عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی، جنت واجب کر لیا انہوں نے اپنے اوپر. میں کیلکولیشن کے اعتبار سے آپ کو ایک تخمینہ اندازن بتاؤں. اس زمانے میں جو حضرت عثمان غنی نے ایک محفل میں وقف کیا تھا حضور پاک کے ایک فرمان پر، ایک محفل میں جو دیا تھا،
آج کے حساب سے جب اس کو ٹیلی کیا جائے اور کیلکولیٹ کر کے اس کی آج کی قیمت لگائی جائے تو تقریباً 116 کروڑ روپے کی قیمت ہوتی ہے. 1 ارب 16 کروڑ آج کے دور کے اعتبار سے. وہ اونٹ، وہ ساز و سامان، وہ ساری چیزیں. ہے کوئی جو فرمان مصطفیٰ پر 120 کروڑ اپنا یوں ہی لگا دے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر؟ اب یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں کتنا مال دیا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخالت سے کام کبھی نہیں لیا. کبھی کوئی کنجوسی نہیں، کبھی کوئی مال پر بیٹھ جانا سانپ کی طرح کوئی ایک جگہ بھی ہمیں نہیں دکھا سکتا. حتیٰ کہ ایک تجارت انہوں نے جو کی تھی، اللہ اکبر، وہ ایسی تجارت کہ مدینے میں جو ہے یہودی بڑے پیسے والے تھے. آج بھی پوری دنیا کو کریڈٹ پر جو چلا رہے ہیں یہ یہودی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں سب یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ورلڈ بینک ان کے پاس ہیں. پوری دنیا کی بڑی کمپنیاں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں، وہ الیکٹرانک تمام چیزوں کو لیں یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کو لیں یا استعمال کی چیزیں، بڑے لیول کی کمپنیاں جن پر یہ ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کا حال یہی ہے کہ لوگوں کو سود پر دو اور ان کا پورا مال کھینچ لو. اب ہر چیز پر کریڈٹ ہے نا. آپ کو تو کوئی چھوٹا سا سامان بھی لینا ہے تو آپ کو ادھار دے دیا جائے گا اور اس کے بدلے آپ کو سود لے لیا جائے گا. یہودیوں کی یہ فطرت میں برسوں سے ہے، آج سے نہیں. پوری دنیا کو یہ نوٹ پر لا کر کھڑا کی ہیں. پہلے نوٹ یہ پیسے نہیں تھے، یہ جو کاغذ کی نوٹ آج آپ دیکھتے ہیں، یا اگر حکومت نے کہہ دیا کہ آج سے اس کی ویلیو نہیں تو کل سے تو اس کو کچرا اٹھانے کی بھی کام میں نہیں آئے گی. اس نوٹ کی قیمت کچھ نہیں ہے، صرف گورنمنٹ مانتی ہے کہ اس کی اتنی مالیت ہے تو ہم بھی چلا لیتے ہیں، ورنہ فی نفسی ہی اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں. پہلے جو سکے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے. حکومت آئے جائے لیکن سونے کی اپنی قیمت تو ہوتی تھی. کوئی حکومت چلی بھی جائے، سونے کے سکے آپ کے پاس ہیں، چاندی کے سکے آپ کے پاس ہیں، بس اس کا نقشہ ہی تو مٹانا ہے، میلٹ کر کے دوسرا بنا لیتے ہیں. لیکن انہوں نے پوری دنیا سے یہ درہم اور دینار کو ختم کیا اور نوٹ پہ لا کر کھڑا کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ نوٹوں کے ذریعے سے ان کو اتنا مالدار بنا جائے. اچانک ایک دن جیسے یہاں اعلان ہوا تھا، کہہ دیا جائے کہ نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سب کے سب فقیر ہو جائیں گے، سب کے سب فقیر، کسی کے پاس کچھ نہ رہے. اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں یہ یہودی یوں کرتے تھے کہ جو تجارت کا قافلہ ملک شام سے آتا تھا مدینے میں مال بیچنے کے لیے، تو یہ مدینے سے کچھ میل دور جا کر کے پورا مال خرید لیتے تھے اور خرید کر کے مدینے میں لا کر کے اس کو جمع کرتے. پھر 8-10 دن کے بعد اس مال کو ڈبل ٹبل نہیں، پتہ نہیں کتنے داموں سے یہاں مدینے والوں کو بیچتے تھے. بہت مہنگی چیزیں یہاں مدینے میں بیچتے، لوگ مجبوراً وہ سامان خریدتے. ایسے حالات تھے. ایک بار ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی کو جب یہ چیزیں ان کی حالتیں معلوم تھی تو قافلہ ملک شام سے تجارت کا آ رہا تھا. ابھی بہت دور تھا، حضرت عثمان غنی نے جا کر پورا قافلہ خرید لیا، پورا مال خرید لیا. اور خرید کر کے جب مدینے آئے، یہودیوں کو پتا چلا کہ ہم تو لیٹ ہو گئے ہیں. اب پھر سب کے سب دوڑے آئے حضرت عثمان غنی کے پاس، دیکھو تمہارا تو یہ کام ہے نہیں، ہم برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، تم اپنا یہ مال بیچ دو. حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے خریدا، اب میں بیچوں گا، میں تجارت کے لیے لیا ہوں. کہا ٹھیک ہے، تجارت تم نفع کما لینا، کتنے میں لیے تھے اس کا ڈبل ہم سے لے لو، جتنے میں لیے تھے اس کا ڈبل ہم سے لے لو. یعنی اگر تم نے 1 لاکھ کی یہ پوری مالیت کا قافلہ خریدا ہے تو ہم سے 2 لاکھ لے لو. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچوں گا اپنا مال. تو پھر وہ بحث و مباحثے کے بعد بڑھاتے ہیں، اچھا 2 گنا لے لو، لاکھ روپے کی قیمت کا ہے تو ہم سے 3 لاکھ روپے لے لو، 2 نہیں 3 لاکھ روپے لے لو. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچوں گا. پھر بحث ہوتی رہی، 3 گنا پر آئے. اب اسی سے اندازہ لگاؤ کہ وہ 3 گنا حضرت عثمان غنی سے خرید رہے ہیں تو پھر مدینے والوں کو کتنوں میں بیچیں گے. تو حضرت عثمان غنی اس پر بھی انکار کر گئے کہ نہیں، میں 3 گنا زیادہ پہ بھی مال نہیں بیچوں گا، مجھے اور نفع چاہیے، میں تو زیادہ نفع کے لیے اس کو خریدا ہوں. وہ بحث کرتے شام ہو گئی اور 5 گنا تک آ گئے اور دھمکی دینے لگے کہ ہم نے اتنے نفع میں تمہارے مال کی بولی لگائی کہ اب دوسرا کوئی تمہارا مال خریدے گا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کہا مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا. تو جاتے کسی یہودی نے کہا 10 گنا زیادہ پہ دے دو گے، 1 لاکھ کا مال 10 لاکھ میں دے دو گے. حضرت عثمان غنی نے کہا جاؤ تم اپنے گھر، میں اتنے کم نفع میں نہیں بیچنے والا. یہ کیا بات ہوئی؟ بہت باتیں بنائی حضرت عثمان غنی کے خلاف یہودیوں نے. اس کے بعد 1 دن گزرا تھا، مدینے کے ایک میدان میں پورے قافلے کا غلہ، تجارت کا مال سب اتار دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے اور عام اعلان کیا جس کو جس مال کی ضرورت ہے وہ اس میدان میں آئے اور مفت میں لے کر چلا جائے، جس کی جو ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی کے اس اعلان پر غربائے مدینہ، فقرائے مدینہ ٹوٹ پڑے. جن کو جس غلے کے اناج کی ضرورت تھی وہ بھر کر لے کر چلے گئے. شام ہوئی تو یہودی آئے اور پوچھنے لگے عثمان یہ کیا کیا تم نے؟ ہم 10 گنا زیادہ پر مال خریدنا چاہتے تھے اور تم نے اونے پونے پتہ نہیں مفت میں کیوں بانٹ دیا؟ حضرت عثمان نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ میں زیادہ نفع چاہتا تھا،
تم اتنا نفع نہیں دے سکے، کہا تم تو مفت میں دیے، کہا کس نے کہا جھوٹ بات ہے میں نے مفت میں دیا، میں نے اللہ کے ہاتھ 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچا ہے، 70 گنا فائدے میں نے بیچا ہے اپنا مال، اور وہ بھی میرا خریدار خلاق کائنات رب العالمین ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ عثمان غنی کا یقین اور توکل تھا اپنے رب کی ذات پر، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ انہی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، حضرت عثمان کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کسی نے پھلیوں کی ایک بیج بوئی زمین پر۔ پھلی جانتے ہیں جس میں بھی پھلیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھلیوں کا بیج کسی نے بویا، اور پھر جب وہ پودا اگایا تو اس پودے میں 70 بالیاں نکلیں، 70 پھلیاں نکلیں، اور ہر پھلی میں 100 بیج، ہر پھلی میں 100 بیج، ایک بیج ڈالا تھا 70 پھلیاں نکلیں اور ہر پھلی میں 100 بیج۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بیج ڈالا تو 70 پھلیاں نہیں آئیں بلکہ 700، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ رب تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے، 700 نہیں 7000 70000، اس سے بھی زیادہ دینے پر رب ذوالجلال قادر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے اس نظام کو یوں سمجھ لیا ہے کہ ایک فیشن ہے، برسوں سے چلا آ رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے کچھ ٹاول بانٹ دیے، کسی کو لنگیاں بانٹ دیے، کسی کو ٹوپیاں بانٹ دی اور سمجھتے زکات ہو گئی، اور کچھ عورتوں کو کپڑے بانٹ دیے، کچھ جگہ پر جو ہے کسی کو افطار کٹ دے دیا، یہ زکات ہو گئی۔ کچھ چیزوں کا دکھاوا کر لینے سے زکات نہیں ہوتی، زکات کا مال پورا کا پورا حساب کرو، حساب کے ساتھ نکالو اور مستحق تک پہنچاؤ۔ یا اگر کسی کو وکیل بناتے ہو اپنی زکات کا تو پھر اس وکیل کے ذریعے سے مستحق تک اس مال کو پہنچاؤ۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، رب ذوالجلال تمہیں دنیا میں بھی کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا، اور آخرت میں بھی۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کے متعلق میں گفتگو کو یہاں لا کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک لڑکی تھی، جوان دوشیزہ تھی، اس کا باپ بڑا کنجوس تھا، بخیل تھا، اور لڑکی بڑی دیالو سخی۔ ایک بار اس کے گھر فقیر آیا تو اس نے قیمتی چیز اٹھا کر کے اس لڑکی نے دے دیا جو اس کے باپ کو بڑی پسندیدہ تھی، اور وہ بہت اس کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ قیمتی چیز تھی، اس لڑکی نے اٹھا کر ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر تو ناچتا خوش ہوتا چلا گیا، باپ کو جیسی پتا چلا اس کی تو آگ لگ گئی بدن، پہلے سے تھا بخیل، خرچہ کرتا نہیں تھا، اور اس پر یہ کہ گھر کی سب سے قیمتی چیز لڑکی نے اٹھا کر دی۔ غصے میں آیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ ظالم تھا، کہا کہ تو نے اٹھا کر دیا کیسے؟ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کی شادی کی بات تھی، خوبصورت بہت تھی لیکن ہاتھ نہیں تھا۔ بہرحال ایک بہت مالدار گھرانے کا ایک نوجوان، اس زمانے کا شہزادہ تھا، اس کو یہ لڑکی پسند آ گئی، لیکن ہاتھ دکھایا نہیں۔ جب لڑکی کی پسند چل رہی تھی یا لڑکے کی منہ دکھائی چل رہی تھی تو اس نے ہاتھ اندر چھپا رکھا تھا، کیونکہ دکھائیں گے تو عیب ہے اور جلدی کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اسی پر وہ پسند کر لیا اور شادی فکس ہو گئی، لیکن کسی کو پتا نہیں تھا دولہے کے گھر والوں کو کہ لڑکی کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اپنے جبے میں اندر چھپائے رہتی اپنے کپڑوں میں۔ پھر چند دنوں کے بعد جب شادی ہوئی، گھر پہنچے، دلہن کو لے جا کر کے وہ اپنے گھر سجا سنوار کر لائے۔ اس کی بڑی ارمان تھی، بڑی خوبصورت عورت میرے گھر آ رہی، اخلاق کی بھی اچھی تھی، سیرت کی بھی اچھی، صورت کی بھی اچھی، لیکن رات کو جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اب ہاتھ تو تھا نہیں، سب کے سامنے کھانا تو ہے اور سیدھا ہاتھ غائب ہے، کیسے نکالے ہاتھ؟ بائیں ہاتھ سے کھائے تو لوگوں کو پتا چلے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا کہ میرا یہ عیب کھل جائے گا، میں کب تک اس کو چھپا کر کے رکھوں گی؟ کب تک؟ میرے گھر کی ماں اور میرے گھر کی عورتوں کے کہنے پر اب تک چھپائی رہی، لیکن اب کب تک چھپاؤں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا کہ چلو کھاؤ، کھانا تو شروع کرو۔ اس کے دولہا، اس کے شوہر جو نیا ابھی شادی والا تھا، اس نے کہا کہ میری رفیق حیات، ہاتھ نکالو اور کھانا شروع کرو، ہاتھ نکالو۔ ہاتھ نکالنے کو تیار نہیں۔ ہاتھ نکالے تو کیسے؟ ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، میری شادی ٹوٹ جائے گی۔ وہ رو رہی تھی، اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے میری بندی، تو ہاتھ نکال، تیرا ہاتھ سلامت ہے۔ اس نے جب ہاتھ نکالا تو اس کا ہاتھ پورا کا پورا سلامت تھا، اور اس نے دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور کھانے لگی۔ حیرت میں وہ رو پڑی، سجدے میں گر پڑی۔ اس وقت جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس گئی اور ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ہم اس ہاتھ کو کبھی شرمندہ اور ذلیل ہونے نہیں دیتے جو ہمارے راہ میں اٹھا کرتا ہے، جو ہمارے راستے میں اٹھا کرتا ہے، اس ہاتھ کو ہم ذلیل ہونے نہیں دیتے۔ اللہ ہم سب کو وہ ہاتھ عطا فرمائے جو رب ذوالجلال کے راستے میں اٹھا کرے۔ آج بہت سارے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں، اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو ان غریبوں کے حلق تر کرو جن کے ہاں آج کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی۔ میرے عزیزوں، پیشاور فقیروں کو بانٹنے کی میں بات نہیں کر رہا، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں افطار بھی نہیں ہے۔ ہم نے سنا اور ہماری طرف سے جو ہو سکتا ہے
ترکی میں، شام میں، یمن میں جو لوگ خدمات کر رہے ہیں اللہ ان کو سدا سلامت رکھے، لیکن کئی گھر ایسے ہیں جو پانی پہ سحری کر رہے ہیں اور پانی پہ افطاری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں، عرب دوست جو ہمارے وہاں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں بچے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت گھاس نکال کر کے کھا لیتے ہیں اپنے پیٹ کو۔ یہ ظالموں نے اتنی بمباریاں کی ہیں، سپر پاور طاقتیں ان کے منہ سے لقمے تک چھین چکے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے جو سونے کے ٹوائلٹ بنانے والی یا عربوں کی عیاشیاں ایک لقمہ ان غریبوں تک نہیں پہنچا پاتے ہیں، ایک لقمہ عراق، یمن، شام، فلسطین میں نہیں پہنچا پاتے۔ لیکن آپ حضرات اگر اپنا مال پہنچا نہیں بھی سکتے تو کم از کم ان غریبوں کا احساس تو کرو، احساس کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں شام کے وقت دسترخوان میں کیا نہیں عطا کرتا، ہر طرح کی نعمت تمہارے دسترخوان میں افطار میں ہوتی ہے، تم اپنے پیٹ بھر لیتے ہو، اس وقت دعاؤں میں غربائے امت کو یاد کرو، اے اللہ تیرے حبیب کی وہ بھی امت ہے جن کے حلق آج تر نہیں ہو پاتے، اور میرے دسترخوان کو تو نے نعمتوں سے بھر دیا ہے، طاقت و قوت ہے تو اپنا مال ان غربا تک پہنچاؤ اور اپنا مال نکالو، ورنہ یہ عذاب الہی کے بھی شکار ہوں گے اور تمہارا مال بے برکتی کا سبب بنے گا۔ چند دنوں کے بعد یہ مال ایسا ختم ہو جائے گا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میری 7 پشتوں تک میں نے اتنا مال رکھا ہے، 7 پشتوں تک لوگ بادشاہ رہیں گے، 7 پشتوں تک، یعنی اتنا مال جمع کیا تھا۔ اچانک ایک حادثے میں انتقال ہوا، چند سالوں کے بعد اس کے چچیرے بھائی نے اس مال پر ایسا قبضہ کیا کہ اس کے سگے بیٹے کو کوئی مال نہیں ملا۔ اور کل کی بات دیکھ، کھڑی ہوئی مسلح پہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ یہ بات کیوں کہی، کوئی ہو تو چادر دے دیں اور نہ ہو تو اندر آ جائیں۔ کہتی ہیں اب بابا جو دوپٹہ میں نے اوڑھ رکھا ہے نا اس کے پیبند کھل گئے ہیں، کوئی اور ہوتا تو میں اس کے اوپر سے آپ کی چادر ڈالتی، لیکن باپ ہے اور باپ بیٹی کا پردہ کیا۔ جب آئے نا تو بیٹی اپی گرنے لگی، حضور نے بیٹی کو سنبھالا، فرماتے ہیں فاطمہ خیر تو ہے؟ کہتی یا رسول اللہ فاقوں سے کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ کیا چاہتی ہے؟ محبوب بیٹی تیری اور اتنے فاقے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی مسلح کا کونا ہٹا، جب کونا ہٹایا نا تو مسلح کے نیچے ہیرے جواہرات کا دریا تھا۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی جتنے چاہے بھر لے، مگر یاد رکھنا یا تو دنیا لے لو یا آخرت لے لو۔ خاتون جنت نے وہی کونا چھوڑ دیا، کہتی ہیں آقا فاطمہ کی پوری زندگی خدا کے لیے گزری ہے، مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہوا کیا ہے ہمیں، آج ہوا کیا ہے، بات بات پہ بیٹیاں طلاق مانگنے لگتی ہیں، چل چل تیرے گھر میں سکھ نہیں پایا، تیرے گھر میں سکون نہیں پایا، اور جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو پھر یہ بھی فون کر کے کہتے ہیں آؤں کیا بیٹی، وہ کہتی ہے آؤ ابا ذرا دیکھو یہاں۔ سنو شادی کے بعد عورت کے حق میں سب سے زیادہ طاقتور اس کا شوہر ہوتا ہے، باپ چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، شوہر سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اس کے لیے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ گئے آپ نے جا کے تمنچا کان پہ رکھ دیا، لیکن شوہر 3 بار کہے گا طلاق طلاق طلاق، پورا کھیل ختم، سسٹم ختم۔ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، مار سکتے ہو لیکن بیٹی کو زندگی نہیں لوٹا کے دے سکتے، جو عزت گئی ہے وہ نہیں لوٹا کے دے سکتے۔ آپ سے بھی تھوڑی سی گزارش ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوا کرے تو اڑ کے نہ جایا کرو، اڑ کے نہ جایا کرو کہ اگر بیٹی غلطی تیری ہے تو راضی تو کر، اور غلطی شوہر کی ہے تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں۔ گرم غصے پہ نہ جاؤ۔ نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جھگڑے پہلے بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن فرق اتنا پہلے جھگڑے ہوتے تھے وہ بیوی گھر جاتے جاتے 8 دن لگ جاتے تھے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اور آج تو عورتیں بھی اتنی چلا کے پہلے فون لگا لیا پھر کہہ رہی ہے آدمی سے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم، فون چالو ہے، میرے باپ کو کیا کہہ رہے تھے تو وہ اسے کیا معلوم فون لگا ہوا، وہ کہتے تیرے باپ کو بھی دیکھ لوں گا میں، وہ سن رہا ہے، ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا، گاڑی دروازے پہ، کیا کہہ رہا بھائی دیکھ کے دکھا، آئے گریبان پکڑ لیا، بس اتنی غصہ کافی تھا، ہو گئی طلاق، مرو اب جا کر کے۔ اور یہ طلاق کرانے والے خود اپنی بیٹی کو عزت کے ٹکڑے نہیں دے پاتے۔ کئی بیٹیوں کی یہ شکایتیں ہم نے سنی ہیں کہ جب شوہر سے جھگڑا ہوا سارے ہمدرد بن کے گئے تھے، لیکن آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، کبھی باپ کہہ دیتا بیٹی دوا کا پیسہ نقی ہے، کبھی بھائی کہہ دیتا بعد میں سنی جائے گی، کہتی مولانا اب کیا کیا جائے، میرے بھائی میری بہنوں میری بیٹیوں، آپ مولوی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو بھی کرنا تھا تمہیں کو کرنا تھا، تمہیں مصطفیٰ کا اخلاق حاصل کرنا تھا، آقا کریم کا کردار سیکھنا تھا، زندگی کیسے چلتی ہے یہ تمہیں سیریل نہیں بتائیں گے، سیریل گھنٹے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں، زندگی 60 سال کی ہوتی ہے، اسے سیکھنے کے لیے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی پڑھنا پڑے گی، آقا کا کردار سیکھنا پڑے گا، 60-70 سال کی زندگی کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا جو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ کوشش کرے حضور کی زندگی سے، لیکن دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، معاف کیجئے گا۔
ہماری قوم کو جتنا شوق ناچنے اور کودنے کا ہے نا، اتنا اللہ رسول کی باتوں کا شوق نہیں ہے، اتنا شوق نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اکثر 2-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈھول تبنگر تماشے سب کچھ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. مزار بنائیے میرے سامنے، دکھ رہا ہے مجھے مزار ہے. یہ جو اللہ والوں کے مزار بنے یہ کیوں بنے؟ کیا یہ تماشے کرتے تھے؟ ان کے گلوں میں ڈھولک لٹکی رہتی تھی؟ مزار ان کے بنے ہیں جنہوں نے راتیں بھی جاگ کے گزاری ہیں، دن روزوں میں گزارے ہیں. عبادت کرنے والوں کے مزار بنے اور ان کے مزار پہ پکے پکے شرابی بے نمازی آتے ہیں. ایک کی داڑھی نہیں ہوتی اور کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ. یہ رنگ ہے چشتی؟ ایک وقت مسجد میں جانے کی توفیق نہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ. یہ چشتی رنگ ہے؟ یہ شیطانی رنگ ہے تمہارا، یہ ابلیسی رنگ ہے. رنگ چڑھا تھا ابو بکر پہ، رنگ چڑھا تھا میرے نبی کا عمر پہ، رنگ چڑھا تھا عثمان غنی پہ، رنگ چڑھا تھا مولا علی پہ. ان لوگوں پہ رنگ چڑھے. یہ لوگ ہیں اللہ والے. آج تماشے معاف کیجیے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بری لگے میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. میں چاپلوسی کر کے ڈاکٹر صاحب نے بلایا، صاحب کے حکم تھا، قاری صاحب قبلہ کی محنت ہے، تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں تمہاری چاپلوسی کر کے پیسہ بٹور کے نکلنا. اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک یاد رکھو گے. ہاں آخری سانس تک یاد رکھو گے، اتنا کڑوا بولوں گا. اس لیے کہ فری کی جنت میری جھولی میں نہیں. مجھے پتا جنت سستی ہوتی تو حسین کربلا میں 72 سال نہ کٹواتا. جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کھال انگارے اور کوئلوں سے نہ جلواتے. جنت مشکل تھی نا، تبھی تو انگاروں پہ جلائے گئے. صہیب رومی جیسے لوگ، حضور کے ایسے عاشق. خدا کی قسم تاریخ پڑھو، آج بھی کلیجے کانپتے. کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ کیا کیا؟ ہاں ہوتا کیا؟ پورا سا گیا بابا کا چندہ دے دو. پہلی بات تو سنیں، حلال کمائی اتنی عزت والی ہوتی. فرمایا گیا حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی اگر قبر میں گر جائے اور تختے لگا دیے گئے ہوں، فرمایا گیا تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے. 1 روپے کی اتنی ویلیو ہے. جبکہ سگا بھائی منہ نہ دیکھ پایا ہو، بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو، باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا ہو، تختے ہٹا کے منہ دکھانے کی اجازت نہیں. لیکن روپیہ نکالنے کا حکم ہے. تیرے روپے کی اتنی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، ہماری نظر میں کتنی اہمیت؟ پورا ساریا بابا کا ٹھیک ہے عرس کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں کرو. عرسوں سے مخالفت نہیں، تمہارے تماشوں سے تکلیف ہے. سن سکتے ہیں کڑوی باتیں بولوں ذرا میں؟ میرے سامنے نوجوان بیٹھے، جوان بگڑتے تو بچے ان کی انگلی پکڑ کے میلوں میں جاتے. آج 28 سال کا میلے میں گیا تو 8 سال کا انگلی پکڑ کے گیا، کل یہ 28 کا ہوگا 8 کے کو پکڑ کے یہ لے جائے. ایسے ہی اصول چلتا رہے گا اور تم جاہل کے جاہل رہ جاؤ گے، کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے. یہ حالت ہماری رہے گی، یاد رکھنا. عرس آ رہا صاحب، بڑی دھوم دھام سے چادر گھوم رہی ہے، چندہ ہو رہا کرو. پھر کیا ہوتا؟ قوالا رہا، نام نہیں بتاؤں گا، پورا لگ جاتا لوگوں کو. میرا نام مائک میں لیا تھا بھائی، قوالا رہا، کون ہے نا فنا آ رہا ہے. اچھا پھر تو سارے ہی دیندار ہوں گے کہ نا. جب آپ کے لیے ایک لیڈیز بھی بلائیے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ہم میں سے کون اتنا بغیرت ہے جو اپنی بہن بیٹی کو دوسرے کے سامنے اسٹیج پہ نچانا پسند کرتا ہو؟ ہے کوئی اتنی بڑی بھیڑ میں جو اپنی بہن بیٹی کے بارے میں یہ چاہے کہ میری بیٹی 4 لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کے نہ چلے؟ ہم تو اپنے گھر کے اندر اتنے غیرت والے بنتے کہ بیٹی کے سر سے دوپٹہ بھی اترنے نہیں دیتے. جب ہمیں اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی غیرت آتی ہے تو پھر وہ جو آ کے اسٹیج پہ بیٹھی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. او بھائی وہ بھی تو کسی کے گھر کی عزت ہوگی. مجھے بتایا جائے ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت اتنی پیاری ہے تو پرائی بیٹی کو نچانے کا حق تجھے کس نے دیا ہے؟ اور وہ بھی قوم کے غیرت والے پیسے سے، جسے کسی نے بٹے پہ کمایا، کسی نے فیکٹری میں کمایا، کسی نے پسینہ بہا کے کمایا، کسی نے گیہوں کٹائی میں کمایا، کسی نے دھان کٹائی میں کمایا، کسی نے رات دن محنت کر کے کمایا. اسے تم لوگوں کے عیاشیوں پہ خرچ کر دیتے ہو تھوڑی سی دیر کی ذہنی عیاشی کے لیے. کا ادھر سے مقابلہ ہوگا، ادھر سے مقابلہ کرنے والی ہوگی، ادھر سے شیر ہوگا، ادھر سے جواب آئے گا. آگ لگے اس بے غیرتی کو. اسی میں دیکھا جاتا ہے چند قوم کے بے غیرت امیر آگے ٹیبل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، نوٹوں کی یوں بارشیں کیا کرتے ہیں. چند بے غیرت واہ واہ میں لگ جاتے ہیں کہ تو دیکھو فلاں کے بیٹے نے کتنا لوٹایا ہے، فلاں کے
بیٹے نے کتنا پیسہ لٹایا ہے، آج پتا چل گیا کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے. نہیں بیٹے آج پتا نہیں چلا ہے، یہ قبر میں جا کے پتا چلے گا کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا تھا. آج جو تماشے دیکھ کے کہتے ہو آج پتا چل گیا امیر کون ہے. تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور بغیرتی میں پیسہ نہ لوٹانا. تمہاری بستی میں بیوائیں بھی ہوں گی، تمہارے بستی میں غریب بھی ہوں گے، تمہاری بستی میں یتیم بھی ہوں گے. تم نے دیکھا ہوگا جب تمہارے بیٹے عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ جاتے ہوں گے تو اسی راستے پر کچھ غریب مسلم بچے کوئی چنے کی دکان لگاتا ہوگا، کوئی کھلونوں کی دکان لگا کے بیٹھا ہوگا. خدا کی قسم اس کا بھی جی چاہتا ہے وہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنے، وہ بھی جی چاہتا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، لیکن صاحب غربت نے راستے میں پکڑ کے روک دیا تھا، ضرورتوں نے اس کو خریدار بنا دیا ہے. بیٹھ گیا کہ راستے میں سامان لے کر کے ہم خریدتے تو چلے جاتے ہیں لیکن غربت کا خیال کسی کو نہیں آتا. ہاں تیرے پاس دولت ہے، تجھے رب نے پیسہ دیا تھا تو عیاشیوں کے لیے تو نہیں تھا، قوالی اور تماشوں میں لٹانے کے لیے نہیں تھا. کاش کیا ہی اچھا ہوتا تو اس پیسے کو اٹھاتا، چاند رات والے دن کسی یتیم کے دروازے پہ رات کے اندھیرے میں اندر ڈال کے آ جاتا، پرچہ بنا کے ڈال دیتا. عید صرف میری نہیں ہے. اتنے کا بار ڈاکٹر صاحب اکثر نکلنا ہوتا ہے، ہم لوگ تو راتوں کے مسافر اور اکثر کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہے نا زندگی موت، موت بہت تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے. وہ بہت دور نہیں ہے، بہت تیزی سے، بس اشارے کی دیر ہے، بس یوں ہی پکڑ دیے جاؤ، ہلنے کا موقع نہیں ملے. کئی بار ڈاکٹر صاحب اس بات کا ذکر کرتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب میں نے دیکھا کئی بار لگتا ہے ڈاکٹروں کو کہ یار یہ کیا 2 خوراک میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ مر جاتا ہے. وہ کئی بار ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بچے گا نہیں، لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے. کہتے ہیں تب پتہ چلتا ہے زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے. ساری چیز کا مالک اللہ ہے. میرے عزیز میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، جب کبھی راتوں میں گزرنا ہوتا ہے نا تو جس قوم کے اندر جس بستی کے اندر 9 بجے سارے سو جاتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان نہیں، اور جہاں 12 بجے تک چوک میں لوگ بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان رہتے ہیں. کیونکہ وقت کی سب سے بڑی بربادی اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وہ مسلمان کر رہا ہے. ہمیں اپنے وقت کی قیمت معلوم نہیں، ہمیں اپنے وقت کی قدر معلوم نہیں. نوجوانوں وقت کی قدر کرو، وقت کو غنیمت جانو. کل یہ چلا جائے گا نا، ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے، ایک سانس کوئی ادھار نہیں دے گا. سکندر نام سنا ہوگا، ایک بادشاہ گزرا، نام سنا نا سکندر کا، بڑے بادشاہوں میں نام آتا سکندر کا. سکندر اپنی مہم پر تھا اور راستے میں سفر میں اسے سانپ نے کاٹ لیا. جب سانپ نے اسے کاٹا نا تو اس کی فوج میں طبیب تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، سارے علاج میں لگ گئے. کچھ دن اس کو دوائیاں دی، آخر کار ان کو کہنا پڑ گیا بادشاہ اب علاج بس سے باہر ہے، موت قریب آ گئی ہے. اس نے کہا کیا میں غریب الوطن مر جاؤں گا؟ کیا مجھے اپنے ملک کی مٹی نصیب نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، زہر اتنا پھیل گیا ہے کہ اب بچنے کے چانسز نہیں. اس نے کہا میرے پاس دولت تو بہت ہے، ایک کام کرو میری آدھی دولت لے لو اور کسی سے اتنی سانسیں مجھے ادھار دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. اتنی سانسیں ادھار دلوا دو کہ میں اپنے ملک میں جا کے مر سکوں. ہنسے حکیم، کہنے لگے ڈاکٹر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سانسیں ادھار نہیں ملتی ہیں. اس نے کہا اگر آدھی دولت سے کام نہیں چل رہا ہے نا، اگر آدھی سانسوں سے، اس نے کہا اگر آدھی دولت سے کام نہیں چل رہا ہے نا تو کہا پھر ایسا کرو میری پوری دولت اٹھا لو. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ توجہ کریں ذرا میری طرف دیکھیں. اس نے کہا اگر آدھی دولت سے سانسیں نہیں مل رہی نا تو اس نے کہا میری ساری دولت لے لو، میری ساری دولت لے لو، لیکن اتنی سانسیں مجھے دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. بھائی شانتی سے آ کے بیٹھ جاؤ. اس نے کہا اتنی سانسیں مجھے دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں. تو اس نے کہا بادشاہ پوری دولت لے کر بھی تجھے ایک سانس کوئی ادھار نہیں دے سکتا. اس نے کہا پھر سنو، اگر میری دولت کسی کام کی نہیں ہے نا تو پھر ایک کام کرنا، میں مر جاؤں نا تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال. کیا کرنا ہے؟ کفن کے بولیں، کفن کے، میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال جان دیں. کیوں سکندر؟ اس نے کہا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے دولت پہ بھروسہ نہ کرنا. یہ سکندر کے کام نہ آ سکی تو تمہارے کیا کام آ سکتی ہے. اور یہ بھی نکال کے بتا دینا کہ میں وہ بے وقوف بندہ ہوں جس نے سب کچھ دولت کو سمجھا تھا، لیکن جب آیا تھا تب بھی ہاتھ خالی تھے اور جا رہا ہوں تب بھی ہاتھ خالی. میرے عزیز موت جب آئے گی نا، ایک لمحے کا موقع نہیں دے گی، ایک منٹ کا موقع نہیں دے گی آپ کو.
सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना है कि नहीं? शद्दाद ने जन्नत बनवाई, ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा, लेकिन जब मरा ना तो जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था। और ये भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए, इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है। और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती है कि नहीं होती? होती है मैयतें, दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, पढ़ी नहीं की, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो। ईमान के साथ बंदा गया तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदके में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदके में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर? तुम आओगे तो हम आएंगे और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। पता सवाब किसे मिला? किसी को ही नहीं, टंगवारा कर गए। हाँ भाई, एक थप्पड़ तूने मार लिया, हमने मार, बात है बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुदगर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता है तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पे टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो दौड़ के, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है, हमारे जैसा उसका शोहरा टीप टाप रही होगी। लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा है ना, तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा ना दे रहा हो, मिट्टी दो। अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते। वो मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का? है दुआ अजी मिट्टी डाल दे, 3 मुट्ठी बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुलोगे, छोड़ आया, दुकान खुली रह गई, एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। आज दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए। ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं। तो जब मौतें होती है नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना? होती है कि नहीं मौतें? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी कि लोग कैसे मरते हैं। डर गए लोग मरते हुए देखे कि नहीं? बोलो यार, जोर से बोल दोगे तो कोई मुंह का रसगुल्ला नहीं गिर जाएगा। मरते हुए देखे ना लोग। मौत के भी अलग अलग तरीके। रूह जब निकलती है ना, इधर से निकलना शुरू होती है और ऐसे निकलती हुई आती है, घुटनों में आती है ना तो रूह फिर अटकती है, फिर नेकियां काम होती आती हैं ना तो फिर रूह निकलती है, फिर कमर में जाकर रूह अटक जाती है, फिर नेकियां सहारा देती हैं तो फिर रूह पर चलती है। फिर सीने का जो मंजर होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। जब सीने में रूह अटकती है ना करके, तब इंसान को याद आता है कितने पाप किए थे और कितनी नेकियां की थी। तब एक एक करके नेकी याद आती है, एक एक करके गुनाह याद आता है। फिर सोचता है काश कुछ ऐसा कर लेता कि जो कब्र के उजाले का भी इंतजाम हो जाता। लेकिन फिर सोचने से कोई नतीजा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर हजार सर मारो दीवारों में, कुछ नहीं होता। हमने ऐसे भी देखे कि गले तक जब मौत आ जाती है ना, सिर्फ जबान करवटें बदलती है। जबान जो ये चल जाती है ना तड़ से, किसी पे भी चल जाती है ना एकदम से, जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, तड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, जबान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब बेटा अपने बाप से कहता है ना तेरी औकात क्या, तूने क्या किया था, तूने तो हमें से बड़ा कर दिया, ये जो संपत्ति है ना ये मेरी मेहनत की है, तो याद रखना ये जुमले बाप के कलेजे चीर देते हैं, ये जुमले माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये जबान जो आसानी से चल गई थी ना बहनों से कि भीख लेने आ जाया करती है, तेरा है क्या इस जायदाद में, कभी ये ताने
न दिया करो, इसे संभाल के रखा करो। अगर ये गलत चल जाती है इंसान को दोज़ख में पहुंचा देती है, अगर ये सलामती से चलती है तो बंदे को जन्नत तक पहुंचा दिया करो। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बस चंद बातें कर ले रहा हूं। खुदा रा ज़बान सही करे, ज़बान सही करे, इसे ज़बान संभाल के बोला करे, तड़ से किसी को गाली ना दे, ऐसा जुमला ना बोले कि किसी के कलेजे के पार हो जाए। वरना याद रख, ये कब्र पे खड़े होकर जो बेटा कहता है ना बाद में, मेरे अब्बा को किसी को मेरे अब्बा से तकलीफ पहुंची हो तो माफी मैं मांग रहा हूं, आज इसकी माफी से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। मेरे अब्बा पे किसी का कुछ हो तो ले लेना। ये वो बेटा कह रहा है जो बाप की कब्जा की हुई आधा बीघा जमीन पे एक्स्ट्रा खुद भी हल चला रहा, खाली कब्र पे होकर खड़े होकर सफाई दे रहा, सफाई। अगर इसके मन में देने की होती ना, पहले वो वाली बात के आता जो अब्बा ने हराम की छीनी। अब्बा ने सगे भाई की 5 भी से फालतू जोत रखी है और बेटे को पता है ये कब्जा किया हमने, पहले वो निकाल के दे जो अब्बा ने हराम की ली। बेटे से को वाली देखे ना, ये तो अब्बा ही हिसाब देंगे। तो कब्र पे खड़े होकर अच्छा ना बन। अब सांस बंद हो गई, रजिस्टर बंद, अब तो कब्र जाने और कब्र वाला जाने। अब आया है ना अंदर, जमीन कहेगी आज तेल निकालू। तूने मेरी खातिर अपने सगे भाई को कचहरियों में घसीटा, मेरी खातिर तूने फला रिश्तेदार को जलील किया। आ तुझे तेरी औकात दिखाऊं, जब रगड़ेगी ना तो सुरमा बना देगी, सुरमा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम तो इस खुशी में बेखुशी में ये भूले बैठे हो कि तीजा हो गया है, बंदा जन्नत में पहुंच गया होगा, 40वां हो गया जन्नत में पहुंच गया। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है मेरे अजीज, तुम एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों तीजे 40वें करा लो, अगर किसी भाई का हक लेके जा रहे हो अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक भाई का तुमसे हिसाब बराबर नहीं करा ले। याद रखना, इसलिए किसी का खा के नहीं मरना, खुदा तौफीक दे तो दे के मरना, दे के मरना। कोई किसी का नहीं होता है। बेटे 40वें के बाद कब्र तक भूल जाते अब्बा दफन का। ईद के दिन जाके कह रहा चाचा तुम्हें तो पता होगा अब्बा किस कोने में रखे गए थे। ये पूछ रही है औलाद आज की, ये पूछ रही है आज के दौर में अगर कब्रों को निशान भूल गए हम, तो क्या लगता है आने वाली नस्लों को हमारी कब्रें याद रहेंगे? उन्हें तो कब्रिस्तान तक याद नहीं रहेंगे हैं किधर। इसलिए खुदारा आखिरत की तैयारी खुद से करें, अपने आप से करें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़। हम तो कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा इंतकाल हो मेरे बच्चे कहेंगे मदरसे से बच्चे भेज दिए, ठीक है, बरकत वाली जमात है, नेक जमात। लेकिन ये बात बताओ, पढ़ने में खुलूस इनके उतना ही होगा जितना बेटे के पढ़ने में खुलूस होगा? हो सकता है कभी नहीं होगा ना, क्योंकि बाप का दर्द बेटे को ज्यादा है, बेटे का दर्द बाप को ज्यादा है। हमें तो बुलाओगे रस्मन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन असल दर्द बेटे को होता है। मैं तो कहता हूं एक बेटा कम से कम हाफिज जरूर बनाना, एक बेटा जरूर बनाना। अगर बना ना सके हो ना तो कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ने में उसकी, कोई कुरान हाफिज हो रहा है ना तो उसके हिफ्ज में मदद करें। आपका बेटे पढ़े हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बेटे नहीं पढ़ पाए, तो जो पढ़ने आप उनकी मदद करें। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां भी ये पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा अल्लाह एक एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां तेरी कब्र में भी नाजिल फरमाता रहेगा। कितना बड़ा इंतजाम, कितना बड़ा इंतजाम। मैं अर्ज करूंगा खुदा पढ़ने वालों से और पढ़ाने वालों से आपसे गुजारिश है, जब आपके बच्चे हाफिज हो जाए ना तो फिर उनसे कह देना हमने तुझे कुरान के लिए छोड़ रखा है, कुरान के लिए तुझे छोड़ सकता है और कुरान तेरे लिए है। पूरी जिंदगी तुझे कुरान पढ़ना है। हमारा काम ना कर, खेती हम कर लेंगे, जमीनें हम जोत लेंगे, मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन तुझे कुरान याद रखना है। अब्बा क्यों? अब्बा क्यों? कहा मैंने तुझे दुनिया के लिए कुरान नहीं दिया, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। कब्र अंधेरों का करे, बड़ी बेवफा दुनिया है। आप ना बेटे को करोड़ों रुपए दे दे, मरने के बाद 50,000 नहीं देगा मस्जिद। वो ये सोचता है ये पैसा जो अब्बा का बचाना है ये माले गनीमत है। भाई भाई का गला काट देते एक दूसरे का, सिर्फ 10,000 के लिए, 5,000 के लिए बंटवारे में गोली चल जाती है। क्यों? भाई बाप की दौलत थी, जिस पे झगड़ा था उसका कुछ हिस्सा उठा के खुदा की घर में दे दो। भाई वो इतना करके गया ना तुम्हारे लिए, उसके लिए भी कुछ राहत का सामान बने। लेकिन कह रहा क्यों दे? उन्हें उनके अब्बा से मिली थी, हमें हमारे अब्बा से मिली है। क्योंकि अब्बा खुद नहीं देता था मस्जिद में, कभी अब्बा ने खुद नहीं लगाया कभी दीन के लिए पैसा, तो औलाद कहां से लगाई? आदत डालें, अपने बच्चों के हाथ से दीन की राह में खर्च कराया करो, ताकि बच्चे देने के आदी बन जाए, देने के आदी बन जाए। मरते टाइम बंदे को 3 फिक्रें सताती, कितनी कितनी फिक्रें? 3 फिक्रें सताती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। नंबर 2, मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूं, मेरी औलाद कैसे जिंदगी गुजारेगी मेरे बगैर। नंबर 3, मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। इसे 3 चीजें मरते वक्त याद रखें, 3 चीज। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बंगले छोड़ दिए, कामयाब वो नहीं जिसने इमारतें छोड़ी, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया है।
وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑے. ورنہ بلڈنگ ہے، یہ بنگلے، قبر میں کوئی کام نہیں آنے والے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس باپ کو جس نے ایک بیٹے کو حافظ قرآن. مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ 500 روپے روز کما سکتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے جوانی میں، کما سکتے تھے. لیکن اس باپ کو سلام جس نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری ہم کریں گے، ہمارے حصے کا قرآن تجھے یاد کر کے آنا ہے. وہ مائیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان بچوں کو دودھ پلایا ہے کہ جو بدلے میں ماں کو دودھ کے بدلے میں جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں. وہ بہنیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایسے بھائیوں کی خدمت کی ہے کہ جو بہنوں کو بدلے میں جنت کے جانے کا راستہ آسان کریں گے. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ماں باپ. آج ہوتا کیا ہے، آج جوان ہو جائے بیٹا اور ماں باپ کو دولت کا لالچ پڑ جاتا ہے. ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جو پوری زندگی بچوں کو قرآن کے نام وقف کر دیتے ہیں اور کیا ملا ان کے بدلے میں؟ پوری زندگی باپ مزدوری کرتا رہا، کچھ بھی تو نہیں ملا. بیٹا قرآن پڑھتا رہا، کوئی صلہ نہیں مل سکا. بس کس دن کے انتظار میں، کاش میں مروں گا تو اس کا قرآن کام آئے گا، یہ بیٹا کام آئے گا. بیٹوں سے بھی گزارش ہے، سنو بھائیو، اگر رب نے تمہیں قرآن کی دولت دی ہے، باپ نے محنت مزدوری کر کے تمہیں قرآن کا قاری بنایا ہے، تو میری بات کان کھول کر کے سن لینا. جب دنیا باپ کے جنازے میں جا رہی ہو، تم بھی جنازے میں جا رہے ہوگے. لوگ آخری تختہ دے کر کے بڑی تیزی سے مٹی ڈال کے لوٹ آئیں گے. کوئی کہتا کہ گرمی زیادہ ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. کوئی کہے گا سردی زیادہ ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے. یہ کہہ کے لوگ پلٹ آئیں گے. قبر میں تمہارا باپ اکیلا رہ جائے گا. تو تمہیں خدا کا واسطہ، اے قرآن پڑھنے والوں، تمہیں اٹھ کے نہیں آنا ہے. جب سارے چلے جائیں تجھے باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور کہنا کہ ابا پوری زندگی تو نے قرآن پڑھایا، خود مزدوریاں کرتا رہا، میرے حصے کے دھکے تو نے کھائے ہیں، میرے حصے کی گالیاں تو نے سنی ہے، کبھی چین سے سو نہ سکا. رات کو اوور ٹائم ڈیوٹی اس لیے کرتا رہا تاکہ میں قرآن ٹھیک سے پڑھ سکوں. میں قرآن کا قاری بن گیا، پھر بھی تجھے ضرورت مزدوری کے اڈوں پہ لے جاتی رہی. تجھے پھر قرآن پڑھنے کی مہلت نہ ملی، مجھے مدرسوں نے فرصت نہ دی، تجھے ضرورت بازار لے گئی. تو مزدوریاں کرتا رہا. جو قرآن تو نے پڑھایا تھا ایک بار بیٹھ کے پورا قرآن نہ سن سکا. اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور کہنا ابا آج تو بھی فرصت سے ہے، میں بھی فرصت سے ہوں. جب دنیا بریانی کے لیے لڑ رہی ہو، تم اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ جانا. الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا. ابا سے کہنا ابا آج میں نے تیری محنت کا حق ادا کیا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی، ادھر قبر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس لگے اعلی حضرت علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان ملکہ سنی مسلمان حضرت علامہ مفتی عباس سائی قبلہ زندہ باد زندہ باد. کریں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے بچوں کو قرآن، وعدہ کریں انشاءاللہ. کتنا ہے میں قرآن، لوگ سمجھتے نہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں ابھی 10 منٹ اور ہیں، کہیں تو میں تھوڑی کڑوی بات اور کہہ. پہلے وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن سے پیار کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم پڑھنے اور پڑھانے کے لائق نہیں تو پڑھنے والوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. قرآن کتنا اہم ہے، بس چند باتیں اور سنو. 12:15 ہو گئے، توجہ کریں. عمر، ہر زندگی کی ہر شخص کی زندگی کے 3 مرحلے، اگر اللہ لمبی عمر دے. صبح، دوپہر، شام. صبح بچپن، دوپہر، بولیں بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اگر ہمارے علاقے کے لوگ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کس کے علاقے کے لوگ اچھے ہوں گے؟ سمجھ گئے؟ صبح، 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 دوپہر، شام. کیا بات ہے، یہ 3 ہوتے ہیں. کتنا یاد ہو گیا نا؟ صبح بچپن ہوتا ہے، دوپہر جوانی ہوتی ہے اور شام بڑھاپا ہوتا ہے. صبح کے بعد امید ہوتی ہے دوپہر آئے گا، دوپہر کے بعد امید ہوتی ہے شام آئے گی. لیکن شام کے بعد اجالے کا پھر کوئی پہر نہیں ہوتا. پھر آگے رات کی رات، پھر جو سورج نکلے گا ایک نئی زندگی کا آغاز، نیا دن یعنی کہ نئی نسل، پھر وہ ایک نئی نسل کا آغاز. آپ جانتے ہو بچپن اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا، اور لوگ آخری سانس تک کہتے ہیں کاش بچپن پھر سے لوٹا. بچپن اس لیے بھی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ذمہ دار باپ ہوتا ہے. یہی کلیئر ہے نا؟ غلط تو نہیں بولا نا میں نے؟ بچپن اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ ہوتا ہے. اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کہ بچپن ہم باپ کی مرضی سے جیتے. جوانی خوبصورت ہوتی بھی ہے اور نہ بھی ہوتی ہے. جوانی ان بچوں کی خوبصورت ہوتی ہے جن کی جوانی بھی ماں باپ کی مرضی سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ جوانی ان بچوں کی اچھی ہوتی ہے جن کی جوانی ماں باپ کی مرضی سے گزرتی ہے. اور بڑھاپا
दुनिया कहती है बुढ़ापा बुढ़ापा। वजह जानते हो? वजह सिर्फ इतनी है कि बचपन में बहुत दोस्त होते हैं, बचपन में बहुत दोस्त होते हैं। मेरे हुजूर फरमाया करते थे मुझे बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद है, 5 काम बच्चों के पसंद है। इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा ना और जिंदगी फिर लेके आएगी ना, तो इन 5 कामों पे बच्चे की गुफ्तगू फिर होगी, क्योंकि बात बड़ी लंबी है वो भी। बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना चाचा, फिर वो रह जाएगा अधूरा मसला, है ना। बस मेरी बात पूरी हो जाए, अल्लाह करे इस बीच में। तो बचपन में ना बहुत सारे यार मिल जाते हैं, हमजोली बच्चे इतने इतने आजाद होते हैं। अम्मी कहती है ला बेटे जल्दी जा, चाय खोल गई है, पत्ती नहीं है, जल्दी लेके आ। गया सुबह चाय पत्ती लेने, दोपहर के टाइम लौट रहे। ये बचपन है, और इसी को बचपन कहते हैं। ये आजाद जिंदगी है, पके ना पके चाय, हम तो तमाशा देखेंगे। बच्चे गए, कोई आ गया डुगडुगी वाला, वहीं लग गए। अब अम्मा परेशान है, चाय दोपहर तक पकती रही। ये है ना, ये आजादी होती है बचपन की। और बचपन के यार बड़े सच्चे होते हैं। अभी लड़ेंगे, कल किसी पंचायत के बगैर फिर एक हो जाएंगे। ना कोई मुकदमा, ना कोई बहस, ना कोई पंच, ना कोई पंचायत। आज लड़के गए थे, सुबह फिर गले मिल जाते। इतना आजाद बचपन। और जवानी, जवानी में जिसके पास पैसा है उसके 1000 यार है, बस समझ गए ना। 2 चीजें, वक्त और पैसा, जिसके पास है ना उसके 1000 यार मिलेंगे। यानी यार उन्हीं के ज्यादा मिलेंगे जो बर्बाद हैं, खुद भी और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। ये दूसरे लफ्ज मैंने बोले। भाई जिसके पास फालतू वक्त है, कोई काम नहीं है, तो वो दूसरों को भी ठलुआ बना के बैठाएगा। जो बंदा 4 पैसे कमाता, कहीं काम से लगता, बच्चों को हलाल रोजी खिलाता, दुकान बंद, वो भी बैठा उसके साथ। वो बातें चौक में बैठेंगे, करे किसकी बन रही है अब के, उसकी इतनी सीटें निकल रही है, नहीं अब के उसकी बनवा रहे हैं हम। जिससे अपना घर नहीं चलता, वो मुल्क चलाने की बात करता है।